کون کہے گا؟ کچھ دن بعد میرا نکاح ہے، جھاڑو لگوا رہے ہیں مجھ سے۔ اپنے بال کان کے پیچھے کرتی وہ صحن میں جھاڑو لگانے لگی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے پوچھا، پھر جواب نہ پانے پر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی، لیکن چند لمحے بعد دروازہ دوبارہ شور سے بجا۔ دروازے پر دیکھو فاطمہ، کون ہے؟ اپنی ماں کی آواز پر ماتھے پر بل ڈالے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ کون ہے بھائی؟ منہ میں لڈو ہے کیا؟ جواب دو ورنہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ غصے سے کہا، پھر بھی جواب نہ پانے پر تلملاتے گھر کا دروازہ کھولا، یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی چھوٹا بچہ ہوگا محلے کا، پر اپنے مقابل میران آفریدی کو کھڑے دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ ہوا کے زور سے سر پر رکھا دوپٹہ اڑ کر شانے پر گرا۔ میران کی نظریں اس کے خوفزدہ چہرے سے ہوتی ہاتھ میں پکڑی جھاڑو پر گئی۔ کون ہے فاطمہ؟ اپنی ماں کی پکار پر وہ ہوش میں لوٹی۔ تم جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ کہتے ساتھ اس نے میران کے منہ پر دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ رکھتے سوکھتے لبوں پر زبان پھرنے لگی۔ اسی لمحے اس کے والد کمرے سے باہر آئی تو فاطمہ کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ کون تھا دروازے پر؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ابا، فقیر تھا، میں نے بھگا دیا۔ اس نے خود کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کی، پر مقابل اس کا باپ تھا۔ وہ سنجیدگی سے دروازے کی جانب بڑھے، فاطمہ کو بازو سے ہٹاتے ایک طرف کیا۔ فاطمہ نے شدت سے دعا کی کہ میران وہاں سے جا چکا ہو، پر جو نہیں اس کے مولوی صاحب نے دروازہ کھولا۔ میران آگ بھی ویسے ہی سنجیدہ دروازے کے مقابل کھڑا تھا۔ تم؟ مولوی صاحب کے ماتھے پر لمحے میں بل پڑا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ انہوں نے دوسرا سوال داغا۔ میران ہلکا سا مسکرایا۔ بہت نیک اور صالح معلوم ہوتے ہیں حاجی صاحب آپ، پر حیران ہوں کہ آپ کی اخلاقیات سے واقف نہیں، تبھی گھر آئے مہمان کو دروازے پر کھڑا رکھا ہے۔ نرم طنزیہ لہجہ حاجی صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک نظر باہر دیکھا تو باہر ہی میران کی عالیشان گاڑی اور گارڈز کھڑے تھے۔ محلے والے گھروں سے جھانکتے تجسس سے معاملہ جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مجبوراً میران کے لیے راستہ چھوڑا۔ اندر آ جاؤ۔ میران شاہانہ انداز میں اندر داخل ہو گیا، ایک طائرانہ نظر آنگن پر ڈالی۔ میران کے پیچھے ہی میران کا خاص ملازم دو بڑے بڑے ٹوکرے لیے میران کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ حاجی صاحب نے جو نہیں دروازہ بند کیا تو دروازے کی آڑ میں کھڑی فاطمہ سامنے آ گئی، چہرہ زرد اور سفید رنگت بدلتا ہوا۔ اندر آ جاؤ، اس کے باپ نے سختی سے کہا تو اگلے ہی لمحے وہ جھاڑو پھینکتی اندر بھاگی۔ ہم بہت شریف لوگ ہیں میران صاحب، ہمیں آپ جیسے امیروں سے تعلقات رکھنے کا کوئی شوق نہیں، جو ہوا وہ ہو چکا، پر مہربانی فرما کر اب ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہمیں نہ آپ کے ساتھ دشمنی پسند تھی، نہ ہی دوستانہ تعلقات۔ حاجی صاحب نے بہت کچھ باور کروایا تھا، پر مقابل ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا شاید۔ بیٹھیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میران کے کہنے پر وہ ضبط کرتے اس کے مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ خاموش رہتے میران کے بولنے کا انتظار کیا۔ میں یہاں بہت خاص اور اچھے مقصد سے آیا ہوں۔ حاجی صاحب نے پہلو بدلا پر خاموش رہے۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ طلب کرنے آیا ہوں، مجھے فاطمہ پسند ہے۔ اس امیر زادے کے کھلے اظہار پر حاجی صاحب اور اندر کان لگائے کھڑی فاطمہ کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ کیا تھا وہ شخص؟ زور زبردستی، ظلم، اپنی دولت اور طاقت کے زوم پر لوگوں کو ڈرانے والا۔ آپ رشتہ لائے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی عجیب نہیں، رشتے لوگ لاتے رہتے ہیں، پر میری طرف سے معذرت ہے کیونکہ فاطمہ کا رشتہ میں سالوں سے پہلے طے کر چکا ہوں اور اس جمعے کو میری بیٹی کا نکاح ہے۔ انہوں نے میران کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جی مجھے معلوم ہے، میران نے اطمینان سے کہا۔ حاجی صاحب کی رنگت مزید سرخ پڑ گئی۔ اس لیے میں نکاح سے پہلے رشتہ لے کر آ گیا تاکہ آپ فیصلہ کر لیں۔ نکاح جمعے کو ہے پر ابھی ہوا نہیں، آپ لڑکی والوں سے معذرت۔ ابھی میران نے اتنا کہا جب حاجی صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک لفظ اور نہیں کہنا، میرے گھر بیٹھے ہو مہمان کی حیثیت سے، اس لیے برداشت کر رہا ہوں، اس سے میرا ڈر ہرگز نہیں سمجھنا۔ تمہارے جیسے لفنگے کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام سننا ہی مجھے گالی لگ رہا ہے، اور تم چاہتے ہو میں اپنی بیٹی تمہیں سونپ دوں؟ اگر اس کا رشتہ کہیں طے نہیں ہوتا اور تم دنیا کے آخری لڑکے ہوتے، میں تب بھی اس کی شادی تم سے نہیں کرتا۔ میران نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور مسکراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت زیادہ غصہ ہو گئے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے پلیز، اور بے شک انکار کا حق آپ کو ہے۔ آپ نے انکار کیا، مجھے دل سے قبول ہے حاجی صاحب، آپ مجھے کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ میری طرف سے یہ ٹوکری فاطمہ کے نکاح کا تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے اس نے ایک آخری نظر حاجی صاحب پر ڈالی اور مینیجر کو اشارہ کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حاجی صاحب اپنا سر پکڑتے کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ کوئی دھمکی نہیں دے کر گیا تھا،
بظاہر پریشانی ختم ہو گئی تھی، پر اس کا سرد خطرناک لہجہ بہت کچھ باور کرواتا ہوا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں خطرے کی گھنٹیاں ان کے چاروں طرف بج رہی تھیں۔ وہ لوگ کورٹ میں موجود تھے، اپنا چہرہ چادر سے ڈھکے وہ ضامن کے پیچھے چل رہی تھی۔ ساتھ نزہت بیگم بھی موجود تھی۔ وکیل کے دفتر پہنچ کر اس نے اپنی رضامندی سے بیان دیا تھا۔ وہ اپنا گھر اپنی خوشی سے اپنی ساس کے نام کر رہی تھی۔ وکیل نے لیگل ڈاکیومنٹس تیار کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے گھر لوٹی تھی۔ سامنے ہی مومن نیہا کی گود پہ بیٹھا اس کے فون پہ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ نیہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں چرا لی۔ عجیب سی شرمندگی اسے گھیرے ہوئی تھی۔ 2 دن بھی پر لگا کر اڑ گئے اور گھر نصرت بیگم کے نام ہو گیا۔ اماں اب کیا کرنا ہے؟ اب گھر نام ہو گیا نا، اب اسے فارغ کرتا ہوں۔ ضامن نے بے چینی سے کہا، چپ کر، ٹھنڈا کر کے کھا، مجھے پہلے کوئی بہانہ ڈھونڈنے دے۔ نصرت بیگم نے سختی سے کہا۔ جب ضامن کمینگی سے مسکرایا، بہانہ چھوڑ دے اماں، ہاتھ سے رخسار نکل جائے گی۔ اس نے سختی سے کہا، اگر آج میں نے اسے طلاق نہ دی تو کل وہ اپنے کزن سے نکاح کر لے گی۔ نکاح کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی ساری خاندانی جائیداد چچا کے نام چلی جائے گی۔ ضامن کی بات پر نصرت بیگم لب کچلنے لگی۔ تو کیا کرے گا تو؟ کیا کہہ کر طلاق دے گا؟ آج ہی تو گھر نام ہوا ہے۔ نصرت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس ہاں میں ہاں ملانا ہے میری۔ ضامن کہتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے آستین کونیوں تک چڑھائے۔ بھائی ہاتھ نہیں اٹھانا، پیچھے سے نیہا بولی تھی۔ بکواس بند کرو اور مومن کو لے کر کمرے میں جاؤ، ضامن نے صفاقی سے کہا۔ نیہا نے غصے سے اپنی ماں کو گھورا جو خاموش بیٹھی تھی۔ ضامن ملیحہ کے ساتھ مومن کو بھی گھر سے نکالو گے؟ نصرت بیگم نے اچانک پریشانی سے پوچھا۔ کیوں نکالوں گا؟ میرا بیٹا کل کو میرا سہارا بنے گا، یا اکیلی جائے گی اس گھر سے؟ یہ کہتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا تو ملیحہ مصلے پر سجدے کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی، شاید دعا مانگ رہی تھی۔ زیادہ پارسا بن رہی ہے، ہر حرکت پر تو طوائف والی ہے۔ غراتے مومن نے سر سے پکڑتے اسے اچانک کھڑا کیا تو بال کھینچنے کے باعث ملیحہ کے منہ سے چیخ نکلی، ضامن چھوڑو مجھے۔ اب کی بار ملیحہ پوری قوت سے چلائی تھی اور ضامن کو پیچھے دھکا دیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی جرأت ضامن پر سٹپٹا گیا۔ خبردار، اگر اب مجھے ہاتھ اٹھایا تو ایگریمنٹ میں صاف لکھا تھا کہ تم مجھ پر تشدد نہیں کر سکتے، سمجھے؟ گھر ہو گیا نا نام؟ ضامن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ نفرت سے بھنکاری۔ نصرت بیگم ملیحہ کی چیخوں پر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ چپ کر نامراد، چیخ چیخ کر باہر محلے والوں کو کیا سنانا چاہتی ہیں؟ تم تیور دیکھ رہی ہو اماں، کس کے شے پر اچھل رہی ہے یہ؟ یقیناً اس کے عاشق نے اسے اصرار دیا ہوگا اور آسرا دیا ہوگا کہ شوہر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نام ہے اس امیر زادے کا؟ کبیر۔ اس کبیر کے شے پر اچھل رہی ہے نا؟ یہ کہتے ہی ضامن نے ایک زوردار تھپڑ ملیحہ کے گال پر مارا اور اس کے گرنے سے پہلے اسے بازو سے جکڑتے کمرے سے باہر لاتے صحن میں پٹک دیا۔ خدا کا خوف کرو، اپنی جھولی میں بھی بہن لے کر بیٹھے ہو اور آپ مہمان ممانی۔ نیہا کے نصیب سے ڈر نہیں لگتا آپ کو یہ سب کرتے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نصرت بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ توبہ کرنے لگی۔ بی بی، میری بیٹی کے لچھن تمہارے جیسے نہیں، اپنے پیچھے عاشقوں کا ٹولہ لے کر نہیں پھرتی وہ کہاں چپ رہنے والی تھی۔ میں مزید اس آوارہ لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا اماں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اسے ابھی طلاق دوں گا۔ ضامن کی بات پر ملیحہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی تیزی سے کمرے میں بھاگی، واپس آئی تو ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ میرے پاس قانونی پرچہ ہے ضامن، تو مجھے نہ طلاق دے سکتے ہو نہ اس گھر سے نکال سکتے ہو، دونوں صورتوں میں یہ گھر واپس میرے نام ہو جائے گا۔ وہ خود اعتمادی پیدا کرتے بولی تو ضامن نفی میں سر ہلاتے اس کے مقابل آیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ خاکی لفافہ لیتے لمحوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جعلی ہے یہ، اور جو ایگریمنٹ تم سے ہوا وہ بھی نقلی تھا۔ وہ بے یقین سی ضامن کو دیکھنے لگی۔ کوئی اتنا بے ضمیر اور بے ایمان بھی ہو سکتا تھا بھلا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اچانک مومن کا گریبان پکڑتی گھرائی۔ میں ابھی بہت کچھ کروں گا۔ ضامن نے گریبان چھڑوانا چاہا۔ میں پورا محلہ جمع کر لوں گی ضامن، اب چپ نہیں رہوں گی۔ ملیحہ کہتے دروازے کی جانب بڑھی جب ضامن نے اس کا راستہ روکا۔ کیا کہوں گی محلے والوں کو جمع کرتے؟ میں کیوں تمہیں طلاق دے رہا ہوں؟ کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں انہیں تمہارے عاشق کبیر کی کال ریکارڈنگ سنا دوں گا جس میں اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو وہ مجھے مار دے گا۔ اس نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ تمہارے اور اس کے جسمانی تعلقات ہیں۔ ضامن کی بات پر ملیحہ کے قدم پھتر ہو گئے اور وہ ڈگمگائے، جبکہ ضامن اپنے جھوٹ پر دل میں جھوم اٹھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔
ملیحہ نے کہا تھا، میں ضامن احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ضامن نے بنا آسرے کے الفاظ ادا کیے تھے اور ملیحہ پھتر رہ گئی تھی۔ حواس سن پڑ گئے تھے۔ اب نکلو میرے گھر سے، اس سے پہلے میں تمہیں مار کر دھکے دے کر گھر سے نکالوں۔ ضامن نے سخت لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، میرے ابا کا، تو تم جاؤ گے؟ ملیحہ روتے ہوئے چلائی، جاتی تو جاتی کہاں، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ بہت ہوا ڈرامہ، نکلو۔ بازو سے پکڑتے ضامن نے اسے باہر کی طرف گھسیٹا اور دروازہ کھولتے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ میرا مومن، میرا بچہ تو دے دو، میں کہاں جاؤں گی؟ خدا تمہیں برباد کرے ضامن، تمہیں کروٹ کروٹ اذیت ملے، تم برباد ہو جاؤ، تمہاری ماں کے زندہ جسم کو کیڑے کھائیں، تمہاری بہن کبھی آباد نہ ہو۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، بند دروازے پر ہاتھ اور ماتھا پیٹتے دہائیاں دینے لگی تھی۔ اندر بیٹھی نزہت بیگم کا دل اس کی بددعا پر بری طرح بے چین ہوا۔ میرا بچہ مجھے دے دو، وہ تم لوگ مجھ سے نہیں چھین سکتے، مجھے میرا بچہ دو، دل دو۔ زور سے دروازہ پیٹتے وہ چلانے لگی۔ محلے کے کافی لوگ جمع ہو گئے پر کوئی آگے نہ آیا، کیونکہ پورے محلے میں یہ تاثر پھیلا ہوا تھا کہ ضامن کی بیوی کردار کی اچھی نہیں، اور کوئی یوں بھی ان کے معاملے میں نہیں بولتا تھا کہ ضامن اور اس کے گھر والے جاہل تھے۔ پر ان محلے داروں میں ایک آدمی تھا جس نے فوراً اپنا فون نکالا، ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بناتے کسی کو واٹس ایپ کی تھی، اور چند سیکنڈ میں ہی وہ ویڈیو دیکھ لی گئی تھی۔ کبیر بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ درمیانی کرسی پر میران آفریدی بیٹھا تھا، جبکہ اس سے دور کرسیوں کے فاصلے پر کبیر بیٹھا تھا۔ جب فون پر میسج ٹون بجی، کبیر نے موبائل سائلنٹ کر کے فون اٹھایا، پر جس نمبر سے ویڈیو بھیجی گئی تھی وہ نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ ویڈیو دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے، وہ میٹنگ درمیان میں ادھوری چھوڑتا اور کھڑا ہوا۔ کبیر، میران نے سختی سے پکارا، مجھے بہت ارجنٹ کام ہے، میں میٹنگ کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ کبیر سنجیدگی سے کہتا روم سے باہر نکل گیا۔ میران سختی سے لب پھیرتے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اچھی طرح واقف تھا آج کل اس کے بھائی کے ضروری کام کیا تھے۔ وہ میٹنگ روم سے نکلتا تیزی سے آفس سے باہر نکلا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی اس کی گاڑی منگوائی۔ ڈرائیور کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہوا کی تیزی سے باہر سے نکلی۔ آدھے گھنٹے کی تیز ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی دھواں اڑاتے اسی محلے میں پہنچی تھی۔ ملیحہ اب دروازے کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ 2 عورتیں اس کے قریب کھڑی تھیں، باقی محلے والے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ کبیر گاڑی سے باہر نکلا، ماتھے پر تنے بل تھے، وہ مضبوط قدم لیتا ملیحہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ملیحہ نے نظر اٹھاتے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا تو اگلی لمحے نفرت اور غصے کی شدت سے آنکھیں جلنے لگی۔ جو محلے والے اپنے گھروں کو جا چکے تھے وہ ایک بار پھر تماشائی بنے باہر نکل آئے۔ تم، مل گیا سکون، مجھے برباد کر کے اجاڑ دیا مجھے، اب کیوں آئے ہو؟ ملیحہ اچانک بھوکی شیرنی کی طرح کبیر پر جھپٹی تھی۔ کبیر کے کوٹ کی کالر پر دبوچتے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ کام ڈاؤن، کبیر نے نرمی سے کہا، جسٹ شٹ اپ، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ مجھے بدنام کر دیا، برباد کر دیا، تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی، میرا گھر چھن گیا، میرا بچہ۔ غصے سے چلاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کبیر نے ضبط سے مٹھی بھیجتے گھر کے بند دروازے کو دیکھا تو یعنی اس کا اندازہ درست تھا۔ ضامن نے اسے گھر سے اور اس کے گھر نام کروا لیا تھا اور رخسار کے لیے اسے طلاق دے دی تھی، پر الزام ملیحہ پر دہرا تھا۔ ملیحہ کھڑی ہو۔ کبیر گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھا۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ وہ پوری قوت سے چلائی۔ سر دیکھ رہے ہیں، بے حجاب ہو تم، اٹھو گاڑی میں دیکھو۔ ملیحہ کے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر نرمی سے بولا، بے حجاب؟ بہت خیال ہے میری عزت کا تمہیں؟ اپنے الفاظ سے مجھے بے حجاب کرتے تمہیں میری عزت کا خیال نہیں آیا؟ اپنے الفاظ سے تو تم نے مجھے سب کے سامنے طوائف بنا کر رکھ دیا، گھٹیا آدمی۔ ہچکیاں لیتے وہ ایک بار پھر سامنے بیٹھے کبیر کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ہر بات کی وضاحت دوں گا، پر پہلے گاڑی میں بیٹھو۔ کبیر نے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے نہیں چھڑوایا تھا۔ میں اسی چوکھٹ پر لاوارث موت مرنا پسند کروں گی، پر تمہارے ساتھ جا کر اپنے کردار پر لگے داغوں کو صحیح ثابت نہیں ہونے دوں گی، یہاں سے جاؤ۔ آخر میں ملیحہ نے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کبیر کی بس ہوئی تھی، سب سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر اچانک سختی سے ملیحہ کا بازو دبوچا۔ ملیحہ فوراً زوردار اور زور آزمائی پر اتری۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، جان لے لوں گی میں تمہاری، ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ جل بھن کی مچھلی کی طرح پھڑپڑانے لگی۔
پر کبیر نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دے اسے زبردستی گاڑی کے اندر دھکیلتے دروازہ لاک کر دیا۔ او بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ باہر نکالو لڑکی کو۔ محلے کا ایک خاموش تماشائی بنا آدمی آگے بڑھا۔ کبیر نے بھویں اچکاتے اسے دیکھا۔ تم روکو گے مجھے؟ وہ حشر کروں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ کبیر کی دھاڑ پر جو محلے دار آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ بھی پیچھے ہو گئے۔ وہ ملیحہ تھی جس نے اس کا گریبان پکڑا تھا اور وہ خاموش رہا تھا، پر اگر کوئی دوسرا ہاتھ اس کے گریبان تک جاتا تو وہ توڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ کبیر واپس گاڑی کی جانب بڑھا جب ملیحہ کے گھر کا دروازہ کھلا۔ ہائے اللہ، غارت کرے ان بے حیا مرد اور عورتوں کو! دیکھ لیا آپ سب نے اس شریف زادی کے لچھن! ابھی طلاق ہوئی نہیں، اپنے عاشق کو بلا لیا اور خوب ڈرامہ کرنے کے بعد جا رہی ہے۔ چھی چھی، تھو ایسی گندگی پر! نزہت بیگم سینہ پیٹتے روتے ہوئے بولی۔ ملیحہ بے بسی سے گاڑی کی کھڑکی کے بند شیشے پر سر ٹکاتے رونے لگی۔ 4 سال برداشت کیا میرے بیٹے نے اس لڑکی کی آوارہ مزاجی کو، اس آدمی سے پہلے بھی نہ جانے۔ نزہت بیگم کی بات ادھوری تھی جب کبیر کو اپنے قریب آتے دیکھ کر گڑبڑا کر پیچھے ہوتی دروازہ بند کرنے لگی، پر کبیر نے بروقت دروازے کو پکڑ لیا۔ سوچ سمجھ کر بولنا، تمہارے بیٹے کے نکاح سے نکل چکی ہے وہ، اب وہ میری ہے اور اپنی کسی شے کے بارے میں کوئی بکواس میں برداشت نہیں کرتا۔ عورت یا بڑھاپے کا لحاظ نہیں کروں گا، زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ نزہت بیگم کا چہرہ تو یوں سفید پڑا جیسے جسم میں خون باقی نہ رہا ہو۔ کبیر پلٹا تھا، آنکھوں میں سن گلاسز لگاتے، کسی کو دیکھے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کی، اور جس رفتار سے گاڑی اس محلے میں داخل ہوئی تھی اس سے دگنی رفتار سے گاڑی اس محلے سے باہر نکل چکی تھی۔ گاڑی میں خاموشی محسوس کر کے اس نے بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھا تو ملیحہ پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے سب جیسا پلان کیا تھا سب ویسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ضامن تو مردانگی دور زنانگی کے درجے سے بھی گھٹیا تھا۔ اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گا ضامن، تمہیں اور تمہارے خاندان کو نہ میں نے خون کے آنسو رلا دیے تو میرا نام کبیر خان آفریدی نہیں۔ یونیورسٹی کوریڈور میں قدم رکھتے ہی ابتسام سکندر کو فضا میں عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا، لیکن جب اس نے کلاس روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر آئیبرو خود بخود اوپر اڑ گئی۔ پوری کلاس خالی پڑی تھی، ایک بھی اسٹوڈنٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، کلاس کا وقت ہوتے 10 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ وہ باہر نکلا اور برابر والے کوریڈور سے پیون کو آواز دی، سنو، یہ BBA 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ پیون نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ سر، وہ سب باہر لاء میں بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کی کلاس لینے سے منع کر دیا ہے۔ منع کر دیا مطلب؟ ابتسام کے لہجے میں حیرت اور سختی بیک وقت ابھری۔ سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عائشہ آفریدی کو واپس کلاس میں نہیں بلایا جاتا کوئی آپ سے نہیں پڑھے گا، کلاس میں بہت ایکا ہے سر۔ ابتسام کے چہرے پر سرد مسکراہٹ رنگی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ بمشکل اپنے جبڑوں کی سختی دباتے وہ دین سیدھا دین کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سراسر بدتمیزی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے سر۔ ابتسام نے دین کے ڈیسک کے سامنے کھڑے ہو کر سخت لہجے میں کہا، ایک اسٹوڈنٹ کی وجہ سے پوری کلاس بائیکاٹ کر رہی ہے، آئیے میرے ساتھ اور دیکھیے تماشا۔ دین نے ساری بات سنتے گہرا سانس لیا اور فون اٹھا کر پیون کو حکم دیا کہ BBA کے پوری کلاس کو فوری طور پر اس کے آفس کے باہر بلایا جائے۔ چند ہی منٹوں میں اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا گروپ آفس کے اندر اور کچھ باہر جمع ہو گئے۔ ان کے چہروں پر جد بندی کا جرم صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ ڈین نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے پوچھا۔ کلاس کیوں نہیں لے رہے آپ لوگ؟ ہاں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ ڈین نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے پوچھا۔ کلاس کیوں نہیں لے رہے آپ لوگ؟ ایک لڑکا جو سب کا نمائندہ بنا ہوا تھا آگے بڑھا اور معصومانہ شکل بنا کر بولا، سر، ہم ایسے پروفیسر سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کل سر ابتسام نے بے وجہ عائشہ آفریدی پر غصہ کیا اور کلاس سے باہر نکال دیا۔ عائشہ کی کوئی غلطی نہیں تھی سر، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ لفظ بے وجہ سنتے ہی ابتسام نے بھویں اچکائیں، تنزیہ نظروں سے اس کلاس کو دیکھا جو اس وقت دین کے سامنے انتہائی معصوم اور مظلوم بن کر کھڑی تھی۔ وہی کلاس جس نے پہلے ہی دن اس نئے پروفیسر کے ساتھ باقاعدہ ریگنگ پلان کی تھی، اور وہ کل اس ریگنگ کو ناکام بنا کر عائشہ کو باہر کا راستہ دکھا چکا تھا۔ عائشہ آفریدی کہاں ہے؟ ڈین نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ یونیورسٹی نہیں آئی سر، وہ بہت ہرٹ ہوئی ہیں۔ دوسری لڑکی نے تائید کی۔ ڈین نے کچھ سوچا اور پھر ابتسام کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، مسٹر ابتسام، میرا خیال ہے آپ کو عائشہ کو اس طرح کلاس سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا سر، وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے۔
ابتسام نے جھٹکے سے ڈین کو دیکھا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یونیورسٹی کا ڈین بھی اس لڑکی کی حمایت میں بول رہا تھا۔ بڑے باپ کی بیٹی ہے، تبھی یہ پوری کلاس اور یہ یونیورسٹی کا ڈین تک اسے ڈر رہا تھا۔ ابتسام کے دل میں عائشہ آفریدی کے لیے نفرت کا گراف ایک دم اوپر چلا گیا۔ اس نے اپنے اندر ابھرتے غصے کو دبایا۔ عائشہ آفریدی، پورا جہاں تمہارے باپ سے ڈرتا ہوگا، پر میں نہیں ڈرتا، اور یہ بات میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں اور تمہارے اس پورے خاندان کو ثابت کر کے رہوں گا۔ اس طرح کلاس چھوڑ کر اپنی پڑھائی کا نقصان کرنا بہت بیوقوفی کی علامت ہے۔ پروفیسر آپ کے نئے ہیں، اگر ڈانٹ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ آپ لوگ واپس کلاس میں جائیں اور اچھے طالبات کی طرح پڑھائی کریں۔ ڈین نے اسٹوڈنٹ سے کہا، سر ہم سب ایک ہی شرط پر کلاس میں واپس جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ لیڈر نے ابتسام کو چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ سر ابتسام کو عائشہ سے معافی مانگنی ہوگی اور خود اسے عزت سے واپس کلاس میں بلانا ہوگا۔ ابتسام کے جبڑے سختی سے بھنج گئے۔ معافی، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے؟ دشمنی اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ ڈین نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھیے بچوں، ضد نہیں کرتے، سر ابتسام آپ کے ٹیچر ہیں۔ چلو آپ سب کلاس میں چلو، میں سر سے بات کرتا ہوں، وہ عائشہ کو واپس بلا لیں گے۔ ڈین کے اصرار اور سمجھانے پر اسٹوڈنٹس نے آپس میں نظریں ملائی اور پھر پیر پٹکتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ آفس میں اب صرف ڈین اور ابتسام رہ گئے تھے۔ مسٹر ابتسام، ڈین نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں آپ نئے ہیں اور اصولوں کے پکے ہیں، لیکن کچھ معاملات اور مصلحت سے حل کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ آفریدی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ہم بات کو زیادہ بڑھا نہیں سکتے۔ آپ بس اسے کل کلاس میں آنے دیں اور نرمی سے بات کر کے بات رفع دفع کریں۔ ڈین کے نرمی سے بات کرنے کی نصیحت سے کیا مراد تھا، ابتسام بخوبی سمجھا تھا۔ ابتسام نے ڈین کی بات سنی۔ فون کھول رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی اتنی سختی سے بھینجی کہ ناخن ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ سب ایک کڑوا گھونٹ بھرتے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں، اس نے انتہائی سرد آواز میں کہا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہولناک سکون تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے۔ اگلے دن جب ابتسام سکندر نے کلاس روم کا دروازہ کھولا تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ کلاس خالی نہیں تھی، تمام اسٹوڈنٹس اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ ہر چہرے پر اکھڑے ہوئے تاثرات تھے۔ کسی کے پاس نہ کوئی کتاب کھلی تھی اور نہ ہی کوئی پین ہاتھ میں تھا۔ وہ سب اپنی پشت سیٹوں سے ٹکائے ہاتھ باندھے ابتسام کو گھور رہے تھے۔ ان کا انداز صاف گہرا تھا، ہم آ تو گئے ہیں لیکن ہمارا مطالبہ اب بھی وہی کھڑا ہے۔ ابتسام نے ڈائس پر اپنا رجسٹر رکھا اور گہری سرد نظروں سے پوری کلاس کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں اگلی رو میں موجود خالی نشست پر جا کر رکی جہاں عائشہ آفریدی بیٹھی تھی۔ عائشہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابتسام کے چہرے پر ایک پل کو بھی کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے ڈائس پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور مخصوص پارٹدار آواز میں پوچھا، عائشہ آفریدی کہاں ہے؟ پوری کلاس نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ سب کے چہروں پر ضدی خاموشی تھی۔ ابتسام نے گہرا سانس لیا اور اگلی سیٹ پر بیٹھتے اسی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس نے کل ڈین کے آفس میں سب سے زیادہ زبان چلائی تھی۔ تم کھڑے ہو جاؤ۔ ابتسام کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ لڑکا تذبذب کے عالم میں کھڑا ہوا۔ جاؤ اور عائشہ کو بلا کر لاؤ، وہ جہاں بھی ہے اسے کہو کہ پروفیسر ابتسام بلا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ نے چند سیکنڈ ابتسام کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، پھر خاموشی سے کلاس سے باہر نکل گیا۔ کلاس کے باقی اسٹوڈنٹس کے چہروں پر فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ چند منٹ گزرے، کلاس کا دروازہ کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سر اٹھائے انتہائی اعتماد کے ساتھ ابتسام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابتسام نے اسٹوڈنٹس کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹیں بھی دیکھیں اور عائشہ کے چہرے پر اعتماد بھی۔ اپنے اندر ابھرتے غصے کو ضبط کی آخری حدود میں قید کیا۔ اس کا انداز بالکل نپا تلا اور پروفیشنل تھا، نہ لہجے میں کوئی لچک تھی، نہ معذرت کا کوئی لفظ۔ مس عائشہ، ابتسام نے بہت دھیمی لیکن واضح آواز میں بات شروع کی، کل آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس اور ڈین صاحب کا ماننا تھا کہ آپ کو کلاس سے باہر نکالنے کا میرا فیصلہ غلط تھا کیونکہ ان کے نزدیک آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ عائشہ خاموش رہی۔ ابتسام نے اپنی بات جاری رکھی، چونکہ میں یہاں آپ لوگوں کو پڑھانے آیا ہوں، کوئی پرسنل جنگ لڑنے نہیں، اس لیے ڈین صاحب کے کہنے پر میں آپ کو دوبارہ اس کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ کلاس کے باقی بچے بھی دنگ رہ گئے۔ یہ کسی بھی اینگل سے معافی نہیں تھی، یہ تو ایک پکا آفیشیل آرڈر تھا جسے کوئی احسان کیا جا رہا ہو۔ سر لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ… عائشہ نے کچھ بولنا چاہا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا مس عائشہ۔ ابتسام نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ لوگوں کا مائلڈ بیہیویئر میں نے صرف ڈین صاحب کے احترام میں نظر انداز کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ میری کلاس ہے اور یہاں ڈسپلن پر
کوئی دوسرا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب آپ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتی ہیں، ہمیں لیکچر شروع کرنا ہے۔ عائشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے ہینڈ بیگ کی پٹی کو سختی سے ہتھیلی میں بھیجا اور پیر پٹکتی ہوئی اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس کے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے۔ ابتسام نے مار کر اٹھایا، وائٹ بورڈ کی طرف مڑا۔ سو کلاس، اوپن یور بکس۔ لیکچر ختم ہوا اور کلاس کے تمام طلبہ ایک ایک کر کے کلاس سے باہر نکل گئے۔ ابتسام خاموش نظروں سے سب کو دیکھتا رہا۔ باقاعدہ نہ دیکھنے کے باوجود اس کا فوکس عائشہ پر ہی تھا۔ کلاس خالی ہو ہی تھی کہ اس کے فون پر کال آنے لگی۔ بلوٹوتھ لگاتے کال یس کی۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، سیکیورٹی سخت ہے، اغوا کرنا آسان نہیں ہوگا، اور اگر اغوا کر بھی لیا تو وہ لوگ ہم تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے آدمی نے پریشانی سے کہا، اوکے، تم اغوا نہیں کرو گے، اب یہ کام مجھے خود سر انجام دینا پڑے گا۔ وہ فون رکھتے منہ میں بڑبڑایا۔ اس کے پاس صرف 2 دن تھے، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ 2 دن میں اسے عائشہ آفریدی کو اغوا کرنا تھا۔ اگر تم خود میرے ساتھ چلو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پرسوچ نظروں سے عائشہ کی خالی سیٹ کو دیکھتے فورڈ کھڑا ہوا، پھر اچانک مسکرایا۔ جانتے بھی ہو آج وہ بے غیرت انسان یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ حاجی صاحب کی دھاڑ پر زبیر اور فاطمہ نظریں جھکا گئے۔ اور بولو، چابی گاڑی رکھنی ہے نا؟ گاڑی تم لوگوں کو پیچھے پڑ گیا وہ امیر زادہ، کیسے عزت بچائیں گے اس سے؟ وہ پریشانی سے چلا رہے تھے۔ فاطمہ تو خود بھی خوفزدہ تھی۔ ابا پریشان نہ ہو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے میری بہن کی طرف بری نظر سے دیکھا کیسے؟ زبیر غصے میں بولا۔ حاجی صاحب نے بھوئیں اچکاتے اسے دیکھا۔ کیا کرو گے میاں؟ اس کے ایک تھپڑ میں ڈھیر ہو جاؤ گے۔ بس اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، میں نے فون کر دیا جمال کو، کل ہی سادگی سے بغیر کسی کو بتائے فاطمہ نے کہا، اور ساتھ ہی رخصتی کر دوں گا۔ رخصتی کی بات پر فاطمہ نے حیرت سے نگاہیں اٹھاتے اپنے باپ کو دیکھا۔ ابا رخصتی؟ وہ چاہ کر بھی احتجاج نہ کر سکی۔ حاجی صاحب کی سخت نظروں پر چہرہ جھکا گئی۔ تو کیا اس امیر زادے کے ساتھ رخصت ہونا ہے؟ تم دونوں اپنی شکل لے کر جاؤ یہاں سے، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ غصے سے کہتے وہ برآمدے سے نکل گئے۔ میسج ٹون پر میران نے سنوکر سٹک ایک طرف رکھتے سرسری سی نگاہ موبائل پر ڈالی۔ نمبر دیکھتے ہی پوری توجہ سے فون اٹھایا۔ میسج پڑھتے ہونٹ مسکرانے لگے۔ فون واپس نیچے رکھتے وہ نفی میں سر ہلاتے واپس نشانہ سیٹ کرنے لگا، اور اگلے ہی لمحے بال نشانے پر جا کر گری۔ حاجی صاحب سمجھدار اور دور اندیش ہیں، اس کے باوجود ضدی پن پر اتر رہے ہیں۔ کام ہو گیا ہارون؟ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے مینیجر سے پوچھا۔ جی سر، ہو گیا ہے، لڑکے سے ڈیل ہو گئی ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ اسے فاطمہ میڈم سے نکاح یا شادی میں دلچسپی نہیں، وہ یہ کہہ کر کل نکاح سے انکار کر دے گا۔ مینیجر کی بات پر میران خاموش رہا۔ سر، رقم اس لڑکے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں؟ مینیجر نے پوچھا۔ کام مکمل ہونے کے بعد تم نے رقم کی آفر اتنی پرکشش رکھی ہے نا کہ ڈگمگا نہ جائے؟ میران نے پوچھا۔ سر، اتنی اگر رکھی ہے کہ وہ دن رات محنت کرے تب بھی پورے سال میں اتنا کما نہیں سکے گا۔ مینیجر کی بات پر میران اطمینان سے مسکرایا، اور اس کی چاہت کے مطابق اگلے دن وہ لڑکا عین نکاح سے پہلے رشتے سے انکار کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جمال، میری بیٹی یہاں نکاح کے لیے تیار بیٹھی ہے اور تمہارا بیٹا اب بتا رہا ہے اسے میری بیٹی میں دلچسپی نہیں؟ حاجی صاحب دھیمے لہجے میں غرائے۔ میں خود بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میں نے اسے بہت راضی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کل تک راضی تھا پر اب کسی صورت راضی نہیں ہو رہا۔ فون کی دوسری جانب سے جمال کی آواز سنتے حاجی صاحب نے غصے سے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ بچے نہیں تھے، جمال صاحب انکار کی وجہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، پر وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ عین نکاح سے پہلے لڑکے نے کیوں انکار کیا تھا۔ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا میران آفریدی، میں اپنی بیٹی کا نکاح سڑک پر چلتے بھکاری سے کروں گا، پر تم سے نہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائے اور باہر نکلنے کو پلٹے تو دروازے پر سفید غرارے میں تیار کھڑی فاطمہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکے۔ وہ نم نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس میران آفریدی نے کیا ہے نا؟ اب وہ میری کہیں شادی نہیں ہونے دے گا۔ وہ پریشان تھی۔ حاجی صاحب نے گہری سانس لی۔ نہیں، جمال کا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا تھا، اس لیے انکار کر دیا، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ زندہ ہے۔ فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ فاطمہ نے ضبط میں آنکھیں میچی۔ کس قدر ذلت اور حقارت اسے محسوس ہوئی تھی عین نکاح سے پہلے۔ لڑکا نکاح سے انکار کر چکا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں میران آفریدی، آنسو صاف کرتے نفرت سے کہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میران کی جانب سے مکمل خاموشی تھی، اور اس دوران حاجی صاحب نے 2 جگہ فاطمہ کا رشتہ طے کیا۔ لڑکے والے فاطمہ کو پسند بھی کراتے، بات بھی پکی ہو جاتی، لیکن پھر اچانک رشتے سے انکار کر دیتے۔ اب تو رشتے والے نے بھی فاطمہ کا رشتہ کروانے سے انکار کر دیا تھا۔
میران منظر عام پر نہیں تھا، پر سب جانتے تھے یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو تیار کرو۔ وہ آنگن میں بیٹھ کر کتاب کو مطالعہ کر رہی تھی جب گھر میں داخل ہوتے حاجی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، کس لیے؟ ان کی بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ چونکی تو فاطمہ بھی تھی، پر سوچا کہ شاید آج دوبارہ کوئی رشتہ اسے دیکھنے آ رہا تھا۔ نکاح فاطمہ کا آدھے گھنٹے میں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کس سے؟ ان کی بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ پچھلی گلی میں غزنوی کا جو بیٹا ہے سلمان، اس سے۔ حاجی صاحب نے بے لچک لہجے میں کہا تو فاطمہ بے یقینی سے اپنی ماں اور باپ کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ کی ماں کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ پر ابا وہ طلاق یافتہ ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، اس کی پہلی بیوی اس لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے زبیر نے پریشانی سے کہا، جانتا ہوں پر نیک ہے لڑکا، نمازی ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ حاجی صاحب نے سمجھانا چاہا، پر مرد کا ذمہ دار اور محنتی ہونا بھی ضروری ہے ابا، اور اتنی جلدی کیا ہے؟ اب کیا وہی رہ گیا ہے فاطمہ کے لیے؟ زبیر کو اپنے باپ کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں وہی رہ گیا ہے، کیونکہ کوئی شریف آدمی اس گھر پر رشتہ لانے کو راضی نہیں ہے۔ نہ جانے وہ امیر زادہ سب کو کیا کہتا ہے تمہاری بہن کے بارے میں کہ لوگ راضی نہیں تمہاری بہن سے شادی پر، بدنام ہو رہی ہے یہ محلے میں، سب پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ کوئی لڑکی سے شادی پر راضی نہیں۔ حاجی صاحب کاردار لہجے میں بولے تو فاطمہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو بدنامی کے ڈر سے آپ اس کا نکاح کسی بھی راہ چلتے سے کر دیں گے؟ زبیر بگڑا تھا۔ وہ راہ چلتا نہیں ہے، سامنے پلا بڑا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ حاجی صاحب نے چہرہ پھیرتے غصے سے کہا، جی بالکل، بہت دیکھا بھالا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں فاطمہ کے قابل نہیں۔ مہربانی کر کے جلد بازی نہیں کریں، ابھی بھی وقت کتنا ہوا ہے، کون سا بوڑھی ہو رہی ہے وہ جو اتنی جلدی ہے؟ زبیر جھنجھلایا، میرے ساتھ زبان مت چلاؤ، میری بیٹی ہے، میری مرضی میں اس کی شادی کالے چور سے کروں۔ حاجی صاحب غصے سے دھاڑے، تو پھر اس سے لاکھ بہتر ہے کہ اسی میران آفریدی سے نکاح کر دیں اس کا۔ زبیر نے غصے سے کہا۔ حاجی صاحب کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، وہ غصے سے زبیر کے مقابل آئے اور اگلے لمحے زوردار تھپڑ زبیر کے منہ پر رسید کیا۔ اپنی بکواس بند رکھو، اس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی سے بہتر ہے میں اسے گلا گھونٹ کر مار دوں۔ حاجی صاحب برائے، تو ٹھیک ہے میں خود گلا گھونٹ کر مار دیتا ہوں، پر اس سلمان سے شادی تو نہیں کرنے دوں گا۔ زبیر جنونی انداز میں کہتا فاطمہ کے کمرے کی جانب بڑھا تو فاطمہ کی ماں دہل کر بیٹے کے آگے بھاگی۔ حاجی صاحب بھی چند لمحوں کے لیے سن رہ گئے۔ چھوڑیں اماں، ساری زندگی بھکاری جیسی گزاری ہے، یہ منظور ہے ابا کو، کام کاج نہیں کرتا وہ نیک زادہ، نمازی وہ بے شک ہے، پر اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، یہ فاطمہ کی شادی اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ماں کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلایا۔ کمرے کے دروازے سے لگی فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ میں اس کی بات بھی کر چکا ہوں فاطمہ سے، نکاح کے بعد وہ میرا کاروبار جوائن کرے گا، میں اسے کاروبار میں شامل کروں گا، نہیں گزارے گی فاطمہ خراب زندگی۔ زبیر نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ سبحان اللہ ابا، آپ کے فیصلوں پر میں قربان ہو جاؤں، پر فاطمہ کو قربان نہیں ہونے دوں گا۔ سلمان کی پہلی بیوی کے گھر والے بھی اسے کاروبار کروانے کی کوشش کر کے رہے ہیں، کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ بے حرام ہے؟ زبیر باپ کے کندھے جھنجھوڑتے بولا، سمجھاتے ہو میں اس امیر باپ کی بگڑی اولاد سے ہٹ جاؤں؟ حاجی صاحب کی بات پر زبیر انہیں بے یقینی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو آپ صرف میران آفریدی کو ہرانے کے لیے فاطمہ نکاح سلمان سے کر رہی ہیں؟ وہ جتنی حیرت کرتا کم تھا۔ ہاں، وہ فاطمہ کی شادی کہیں نہیں ہونے دے گا زبیر، ساری زندگی اپنی بہن کو اپنی چوکھٹ پر بٹھائے رکھو گے؟ سلمان شادی کے بعد سدھر جائے گا، اللہ ہدایت دے دے گا سلمان کو فاطمہ کے نصیب سے۔ حاجی صاحب کے کہنے پر زبیر نے اپنے ہاتھ ان کے کندھوں سے ہٹا لیے۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ابا؟ زبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سلمان کے باپ سے بات کر لی ہے، اور سلمان سے بھی، وہ دونوں کچھ ہی دیر میں آ رہے ہیں۔ نکاح میں خود پڑھاؤں گا فاطمہ کا، باہر کسی کو اس نکاح کی خبر نہیں ہے تو یقیناً میران آفریدی تک بھی یہ بات نہیں پہنچے گی، اور فاطمہ کا نکاح ہو جائے پھر میں دیکھتا ہوں نکاح کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔ حاجی صاحب اطمینان سے بولے۔ زبیر خاموشی سے ان کا پرسکون چہرہ دیکھنے لگا، پھر سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ زبیر کہتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فاطمہ کی ماں نفی میں سر ہلاتے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں جلد بازی میں یہ فیصلہ کر کے حاجی صاحب انہیں نظر انداز کرتے باہر نکل گئے۔ زبیر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دھاڑ سے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنا ماتھا زور سے پیٹا۔ میں ایسا کبھی نہ کرتا ابا، پر اب کوئی راستہ نہیں۔ تنفر سے سوچتے اس نے اپنا فون نکالا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد گاڑی کے شو روم پر کال ملائی جہاں سے میران آفریدی نے انہیں گاڑی ڈیلیور کروائی تھی۔ مجھے میران آفریدی کا نمبر چاہیے۔ رسمی الیکس الیک کے بعد اس نے مینیجر سے کہا، سر معذرت کے ساتھ ہمارے پاس میران آفریدی کا نمبر نہیں ہے،
ہماری ڈیلنگ ان کے مینیجر سے ہوئی تھی۔ شو روم کے مینیجر نے کہا مجھے ان کے مینیجر کا نمبر چاہیے۔ زبیر نے کہا معذرت سر، ہمیں کسی کا بھی نمبر دینے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مت دے، پر یاد رکھیے گا آپ کے نمبر نہ دینے کی وجہ سے میران آفریدی کا بہت بڑا نقصان ہوگا، یوں سمجھ لیں شاید سب سے بڑا نقصان، پھر وہ آپ یا آپ کے شو روم کو سلامت نہیں چھوڑے گا۔ زبیر نے کاردار لہجے میں دھمکی دی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اپنے سر پکڑتے بیڈ پر بیٹھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس نے سوچا تھا کسی طرح وہ میران تک خبر پہنچوا دے گا تو فاطمہ کا نکاح وقتی طور پر میران رکوا دے گا اور پھر وہ کوئی اچھا رشتہ جلد تلاش کر کے خاموشی سے فاطمہ کا نکاح کر دے گا، کیونکہ اس کے ابا تو ضد میں اندھے ہوتے واقعی فاطمہ کو برباد کر رہے تھے۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں گھرا تھا کہ 5 منٹ بعد میسج ٹون رنگ ہوئی۔ انجان نمبر سے میسج تھا، میران آفریدی کا مینیجر۔ زبیر کے ماتھے پر کے کسے بل ڈھیلے ہوئے۔ یقیناً شو روم کے مینیجر سے اس کی بات ہو چکی تھی، کچھ دیر میں فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ زبیر نے تذبذب کے عالم میں بہت مختصر میسج ٹائپ کرتے بھیج دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے صحیح کیا تھا یا غلط، پر وہ کر گزرا تھا۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر پریشانی میں گزارنے کے بعد وہ نکاح روکنے کی دوسری ترکیب سوچ رہا تھا۔ گڈ ایوننگ سر۔ مینیجر کمرے میں داخل ہوا تو کچھ شیپس لگاتے میران نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ خیریت یہاں؟ میران نے ورزش جاری رکھتے پوچھا۔ سر آپ فون ریسیو نہیں کر رہے تھے اس لیے یہیں آنا پڑا۔ کیا ضروری بات ہے جو ابھی بتانا ضروری تھی؟ میران نے پوچھا۔ آج وہ لوگ خاموشی سے فاطمہ میڈم کا نکاح کر رہی ہیں۔ مینیجر کی بات پر پش اپس لگاتا اس کا وجود رکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے وہ ضبط سے کھڑا ہوا۔ بہت جلدی بتانے کا خیال نہیں آ گیا؟ میران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر کام بہت رازداری سے ہو رہا ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ مینیجر نے کہا تھا میں چاہتا ہوں میں کسی کے ساتھ زیادتی یا صفاقی نہ کروں، پر لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ لڑکے والے دہلیز تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ تولیہ ایک طرف پھینکتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سر میں نے کوشش کی ہے پر لڑکے والوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور کچھ دیر میں نکاح شروع ہے۔ اگر مجھے پہلے اطلاع ملتی تو میں کچھ کر لیتا، مجھے خود 15 منٹ پہلے معلوم ہوا ہے۔ مینیجر پریشانی سے کہتا میران کے پیچھے لپکا۔ خبر کس نے دی؟ میران نے اچانک قدم روکتے پوچھا۔ فاطمہ میڈم کے بھائی نے۔ مینیجر کے کہنے پر میران کی بوئیں اوپر کی جانب اٹھی۔ گاڑی تیار کروا، حاجی صاحب ہمارے احترام کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج اس چوہے بلی کی کھیل کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے مینیجر کے منہ پر دروازہ بند کیا اور تولیہ بیگ کی ایک جانب اچھال دیا۔ فاطمہ تم بہت معصوم ہو، پر جتنا مجھے ضد دلا رہی ہو اتنا سہ نہیں پاؤ گی۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا وارڈ روب سے ٹراؤزر شرٹ نکالتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد میران آفریدی کی گاڑی کے پیچھے ہی گارڈز کی 2 گاڑیاں بھی پیچھے نکلی تھیں۔ میران ان کے ساتھ گاڑی میں، قاضی بھی موجود تھا۔